پورب پچھم اتر دکن کیا خشکی کیا پانی ہے، صرف خدا کی ذات رہے گی، ساری دنیا فانی ہے، ساری دنیا فانی ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، صدق الله العلي العظيم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، شعبان المعظم کے مہینے کی آخری ایام چل رہے ہیں، ایک آدھ دن کے بعد ہی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اور جو چیز جتنی قدردانوں کے لیے قدر کرنے والی ہوتی ہے، اس کا انتظار اور اس کا اشتیاق لوگوں میں اسی قدر باقی رہتا ہے۔ صحابہ کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اولیاء کرام، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، یہ وہ حضرات تھے جن کے نظر میں اور جن کی نگاہ میں رمضان المبارک کی حقیقت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر تھی، بلکہ اپنی زندگی کا بہترین سرمایہ رمضان المبارک کو سمجھتے تھے۔ گزشتہ ہفتے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر دنیا میں زندہ رہنے کی دعا نہیں فرمائی، لیکن جب رجب المرجب کا چاند نظر آتا تھا تو 2 ماہ پہلے سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ، جب تو نے اتنی زندگی عطا کر دی ہے، جب رجب المرجب تک زندگی پہنچ گئی ہے تو تھوڑی سی زندگی میں اور برکت عطا فرما دے کہ یہ زندگی رمضان المبارک تک بھی پہنچ جائے۔ گزشتہ رمضان میں ہمارے بہت سے ساتھی، ہمارے بہت سے دوست، بہت سے جاننے والے ساتھ تھے، اس رمضان میں وہ نہیں ہیں۔ آنے والا رمضان کون باقی رہے گا اور کون اس دنیا سے چلا جائے گا، اس کا علم بھی کسی کو نہیں ہے۔ گزشتہ 2 رمضانوں سے پابندی کی زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مکمل رمضان کے بعد آزادی کے ساتھ تراویح پڑھنے، آزادی کے ساتھ مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے، قرآن کی تلاوت کرنے، ان تمام چیزوں کے مواقع فراہم کیے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر اس کی بھی قدر انسان نہ کرے تو مبادا اللہ کی طرف سے کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ پھر مسجدیں بند ہو جائے، مسجدوں میں آنے کے اوپر پابندی لگا دی جائے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس عبادت کی جس علاقے میں آزادی ہو اور مسلمان اس میں کوتاہی کرے تو یہ اللہ کی طرف سے صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ اس کے اوپر پابندیاں لگا دی جاتی ہیں۔ آج مسجدیں کھلی ہیں، اذانیں کھلے عام ہو، اذانوں کی کھلے عام اجازت ہے، مسجدوں میں کھلے عام آ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم اس میں کوتاہی کرتے ہیں
تو اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں ہوتی ہے وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں آتی، اللہ کے نافرمان ہونے کی وجہ سے آتی ہے۔ شعبان المعظم کے اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبا خطبہ دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے اخیر میں ہمیں ایک لمبا خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا قد اظل علیکم شہر مبارک، کہ تمہارے اوپر ایک مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اہتمام کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک بابرکت مہینہ، ایک مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، آنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر چند چیزیں ارشاد فرمائی۔ اس میں ایک یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا ثواب بڑھا دیتا ہے۔ فرض کا ثواب بڑھا کر کے 70 فرض کے برابر کر دیتا ہے، نفل کا ثواب بڑھا کر کے فرض کے برابر کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مہینہ صبر کا مہینہ رکھا ہے۔ اب صبر کی 3 قسمیں ہیں، صبر عن الطاعات، صبر عن المعصیہ، کہ ایک آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو ادا کرنے میں تکالیفیں آتی ہیں، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر پریشانیاں آتی ہیں، نماز پڑھنے میں کاہلی اور سستی آتی ہے، نماز پڑھنے کی طبیعت نہیں چاہتی، اس کو برداشت کر کے نماز پڑھنا ہے۔ روزہ رکھنے میں ظاہر سی بات ہے کہ مشقتیں پیش آئیں گی، اور ویسی مشقتیں اب پیش نہیں آتی جو صحابہ کرام کے زمانے میں ہوا کرتی تھی، یا اس زمانے کے اندر مشقتیں پیش آیا کرتی تھی کہ جب سہولتوں کا دور نہیں تھا۔ ہمارے زمانے میں اے سی لگی ہوئی ہے، پنکھے ہیں، ہر جگہ راحت و آرام کے لیے ہر ایک کے پاس گھر ہے، اچھے اچھے مکانات بنے ہوئے ہیں، مسجدیں عالی شان بنی ہوئی ہے۔ غرض یہ کہ سہولتوں سے آراستہ و پیراستہ زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ اور صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہوتا تھا، شعبان میں ہی نفلوں کی تعداد بڑھا دیا کرتے تھے، روزہ رکھنے کی تعداد میں اضافہ کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں ایک دوسرے پر نیکی کرنے میں سبقت کرو اور حرص کرو، نیکی کرنے میں ایک دوسرے کے اوپر سبقت کرو اور حرص کرو۔ کہ صحابہ کرام کے اندر یہ بات تھی کہ کوئی صحابی نفل پڑھنے میں دوسرے سے آگے بڑھ گیا تو دوسرے صحابی یہ چاہتے تھے کہ اس سے آگے میں بڑھ جاؤں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں ایک صحابی آگے بڑھنے کی کوشش کرے تو دوسرے صحابی یہ چاہتے تھے کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں۔ اس مہینے کے اندر چند کام کرنے کے ہیں اور بہت سے کام ایسے ہیں جن کو چھوڑنا ہے۔ سب سے پہلا کام رمضان آنے سے پہلے رمضان المبارک کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر فارغ کرنا، اپنی زندگی کی مصروفیات دنیاوی اعتبار سے کم انسان کرنے کی کوشش کریں۔ 11 مہینے ہم زندگی کے لیے، بال بچوں کے لیے، اپنی راحت و آرام کے لیے کماتے ہیں، بینک بیلنس کرتے ہیں، ہر طرح کی کوششیں کر کے پیسے کمانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اگر ایک مہینہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما برداری کے مطابق گزار دیا تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر اگلی 11 مہینے تک باقی رہے گا۔ اس مبارک مہینے میں سب سے بڑا عمل روزہ ہے، اور روزہ ایسا نہیں ہے کہ جیسا کہ بعض لوگ نادانی میں کہہ دیتے ہیں کہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ ہے۔ ہم روزہ تو رکھتے ہیں لیکن روزے کی جو اصل روح ہے
اور روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ ہم سے فوت ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اب مسجد کے اندر 4 رکعت یا 2 رکعت یا 3 رکعت ہی پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اور اس کے بعد کی سنتیں بھی پڑھتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ نماز کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصل دھیان ہے، فرض کے اندر مکمل طور پر بندے کا اللہ سے رابطہ باقی ہے۔ آپ مارکیٹ سے آئے، آپ گھر سے آئے، آپ بال بچوں کے درمیان سے آئے، ظاہر ہے کہ آپ کے ذہن میں وہی سارے خیالات چل رہے ہیں۔ آپ بازار سے ہو کر کے آئیں گے، بازار کا منظر آپ کے ذہن میں چل رہا ہو، گھر سے آئیں گے، گھر کا منظر ذہن میں چل رہا ہو۔ تو اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں پڑھی ہے تاکہ وہ تمام خیالات ذہن سے محو ہو جائے اور ختم ہو جائے، اور جب فرض کی باری آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یکسوئی طور پر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرے، مکمل دھیان اللہ کی طرف رہے۔ اسی رمضان المبارک کے روزے کو صحیح کرنے کے لیے اور روزے کو مکمل طور پر روزہ بنانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم میں اور رجب المرجب میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے تاکہ رمضان المبارک کے روزے کی ریہرسل ہو سکے، پریکٹس ہو سکے۔